पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। दौरा इंग्लैंड का इख्तिताम फतह पर किया और टी20 सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। आखिरी मैच में पाकिस्तानी बैट्समैनों और बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस देखने में आई। बैट्समैनों में डेब्यू करने वाले हैदर अली और मोहम्मद हफीज़ की शानदार परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद हफीज़ ने 52 गेंदों पर 86 रन की जो धुआंधार इनिंग्स खेली, वो ज़बरदस्त इनिंग्स थी। 191 रन का हदफ था और इंग्लैंड की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना सकी। पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड की जो कारकर्दगी थी उस पर हम नजर डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब आकिब जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आकिब साहब, तो बहुत मुबारक हो कि हम आखिरी मैच में पहली फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। ये दौरा जो था इसको हम कामयाब दौरा कहेंगे या नाकाम दौरा कहेंगे? देखिए, आखिरी विन ने सीरीज भी बराबर कर दी और लोग भी खुश हो गए। बट इसमें डेफिनेटली जो लर्निंग्स हैं ये सिलेक्टर्स की भी और कोचेस की भी, कि आपने सही अगर कंपोजिशन खिलाई होती तो ये पाकिस्तान टेस्ट सीरीज भी जीत सकता था और टी20 सीरीज भी जीत सकता था। जैसे हम पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम टेस्ट मैच से शुरू करें तो उसमें अगर वहाब रियाज को खिलाया होता, जिस तरह से वो बॉल को रिवर्स कराते हैं, जिस तरह उन्होंने आज साबित किया इस मैच में कि एंड में जब बॉल रिवर्स हो और डेथ बॉलिंग की जरूरत हो, सो ही इज प्रोबब्ली द बेस्ट। सोहेल खान को और अगर वहाब रियाज को ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट पहला खिलाया होता तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत जाता जिस पोजीशन में। अब इसमें तो ये जो आपने आइडेंटिफाई किया बॉलिंग का इशू है ना ये, और ये बॉलिंग का इशू तो फिर वकार यूनुस साहब से लिंक्ड है, तो उनको फिर हम कैसे देखेंगे कि क्या वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए इस सीरीज में? और खास तौर पर अगर हम टी20 को भी देखें तो पहले मैच को तो खैर आप देखेंगे कि उसके अंदर बारिश हो गई, लेकिन दूसरे में पाकिस्तानी बॉलिंग नहीं चल सकी, तीसरे में भी 185 तक तो वो पहुंच ही गए। अगर बारिश ना होती तो क्या होता? एक ये भी सवाल है। वो फिर चले वो तो बारिश तो होगी, लेकिन जो ये दूसरा टी20 पाकिस्तान हारा है तो आई थिंक हाईएस्ट स्कोर एवर इन्होंने चेज करवाया। वही फिर आपने कि आमिर को खिलाया, आपने वहाब को इग्नोर किया। क्योंकि आपने देखना ये होता है कि एंड में आपके डेथ बॉलिंग जितनी मजबूत होगी, फैसला तो आखिरी 6 ओवर्स में 5-6 ओवर्स में होगा। सो आई थिंक वहाब से बेहतर डेथ में कोई नहीं बॉलिंग करता, तो इसलिए आमिर को खिलाने का सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि नए बॉल से वो विकेटें ले। लेकिन मैं हैरान हूं कि वकार यूनुस भी वहां बैठे हैं कि अगर आपका एक बॉलर जब वो बॉलिंग करता है और आप चाहते हैं कि वो ऊपर से विकेटें ले, तो वो क्रॉस द सीम कैसे बॉलिंग कर सकता है? क्योंकि जब आप क्रॉस द सीम बॉल को पकड़ते हैं तो आपका बॉल जो है स्विंग नहीं होता, आप कटर्स कर सकते हैं। अगर आप नए बॉल से सीम नहीं कर सकते, स्विंग नहीं कर सकते, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी है वो रिपीटेडली आपको ऊपर से ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, सीम से पकड़ के बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक फ्यूचर अब यही बनता है कि आमिर को साइड पे रख के आप आगे चलें, और वहाब का एक रोल है, डेफिनेटली रोल है, और डेथ में बहुत जबरदस्त बॉलर है। अच्छा, हम बैटिंग पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि मैच जब कल देखा होगा, हारिस रऊफ हम बिग बैश से आया और बड़ा लोगों को था कि जी हारिस रऊफ ने तो कमाल करना है। हारिस थोड़ा सा प्रेशर में नजर आया, लेकिन खास तौर पर जो सेकंड लास्ट बॉल थी हारिस की, जिसके ऊपर छक्का मार दिया था और हम 185 तक जो है वो इंग्लैंड की टीम को हमने पहुंचा दिया, वो सेकंड लास्ट बॉल क्या थी? वो हारिस ने लास्ट बॉल कराने के बाद इशारा भी किया बाबर को कि देखो मैं कुछ ये करना चाह रहा था जो नहीं हुआ शायद। देखिए, होता ही है कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन कैप्टन एंड अ बॉलर, अगर आप बिग बैश देखें और अगर पीएसएल में भी देखें तो उनको जो यूज करना है दैट इज इम्पोर्टेंट, और बॉलर की जो फील आती है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्लोअर वन उनका अच्छा है, दूसरे यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं। तो हम तो स्ट्रेट उसे ये कहते हैं, उसे ये कहते हैं कि तेरा कोई बॉल जो है वो 90 माइल से कम नहीं होगा। हमें पेस चाहिए, यॉर्कर चाहिए, बीच में एक स्लो कर सकते हो, बाकी तुमने कुछ नहीं करना। और जितने वो बॉल यॉर्कर लेंथ पे करता है वो जबरदस्त वो डॉट बॉल होते हैं, उसमें विकेटें भी मिलती हैं। अब एक फिनोमेना है जो एक बाबर समझता है कि अगर पता है कि जी बैट्समैन रेडी हो जाता है, वो रेडी भी हो जाए तो वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता। बाबर उसको ये कह रहा था कि इसको बाउंसर्स का शॉर्ट ऑफ अ लेंथ का जो कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन को भी बाबर को भी थोड़ा वक्त लगेगा, बिल्कुल। जो स्ट्रेंथ होती है किसी बॉलर की, उस पे उसको पूरी इजाजत हो कि वो अपना ओवर जो है वो कैसे बचा सकता है। अच्छा आकिब साहब, ये भी बताएं कि वो जो डेब्यू करने वाले दो हैं लड़के हमारे,
اب کھیلا تو حیدر اور حفیظ ڈیبیو نہیں، حفیظ تو دنیا کے یوں سمجھ لیجیے کہ پاکستان کا پہلا T20 بھی انہوں نے کھیلا تھا. پہلے آپ نے کہا انہوں نے ڈیبیو کیا. ڈیبیو کرنے والے حیدر کہا تھا میں نے، اور حفیظ کی بھی شاندار بیٹنگ تو وہ شاید آپ کنفیوز ہو گئے. لیکن حیدر یہ کہاں، یہ ڈسکوری دیکھیں کہاں سے آئی اور اب تک کہاں تھا حیدر؟ دیکھیے زبردست اس نے بیٹنگ کی ہے. یہ پراپر چینل سے انڈر 19 کھیلا، انڈر 19 ورلڈ کپ بھی کھیلا، اور پھر پی ایس ایل میں ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آیا. انفارچونیٹلی ہماری جو پرابلمز یہ ہے کہ جب تک آپ پی ایس ایل ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو ٹیلی وائز کیا جاتا ہے، ہائپ ہوتی ہے، تو یہ ٹیلنٹ بہت زبردست ہے. آپ اس کو موقع دیں، لانگ ٹرم اس کو لے کے چلے. اور یہ دیکھیں اگر چینج آئی تھی پاکستان کی T20 کرکٹ میں یا ون ڈے میں تو وہ فخر زمان کی وجہ سے آئی تھی، جب وہ اوپنر آیا اور اس نے تیزی سے کھیلنا شروع کیا، اور جب وہ سکور کرتا ہے تو وہ سٹرائک ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح سے حیدر علی نے کی انکلوژن سے یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان 200 کے قریب رنز کرنا شروع کر دیا اس نے. اور پاکستان کی ہمیشہ سے ایسی بالنگ ہے، اگر صحیح بالرز کو صحیح رول میں کھلایا جائے تو پاکستان 180 پلس اگر ہم ان کو دیں گے 10 آؤٹ آف 9 میچ جو ہے وہ پاکستان جیتے گا. تو یہ بڑی اچھی ایک سائن ہے جو حفیظ کی جو فارم ہے اور جس طرح سے انہوں نے پازیٹیو کرکٹ کھیلی. تو آئی تھنک پاکستان ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا کہ حفیظ اور شعیب ملک سینئر ترین پلیئرز ہیں پاکستان کے اور بڑا زبردست انہوں نے اپنے دور میں کام کیا. حفیظ تو خیر اب بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا دونوں میچز میں انہوں نے پروف کیا. شعیب ملک کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ان کو کھلانا تھا اور بیٹنگ نہیں دینی تھی تو پھر کھلانے کا کیا فائدہ؟ اس میچ میں کیوں تھے؟ دیکھیں وہ ایسے جو آپ کے جو ایکسپیرینس پلیئرز ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر مشکل پڑ جائے، جلدی وکٹیں گر جائیں تو یہ اننگز کو سنبھال لیتے ہیں. مطلب ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کو حوصلہ دیں، اپنے ہونے سے صرف ٹیم کو حوصلہ دیں. نہیں دیکھیں ہر میچ میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی اوپر سے وکٹیں گر جائیں. جب 2 وکٹیں اوپر سے گریں تو پھر آپ کو ایسا ایکسپیرینس جو پلیئر ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ حیدر ایک ینگ آیا ہے، فخر جو ہے وہ اسی فلیئر سے کھیلتے ہیں. سو آئی تھنک کہ حفیظ نے بھی جو پیس پکڑی ہے، سو آئی تھنک آئی ایم ہیپی کہ جس طرح سے پاکستان نے ان میچز میں رسپانس کیا ہے. بیٹنگ کی ہمیشہ حفیظ کی تو کیپٹنسی کا بھی تجربہ بڑا کام آیا ہوگا. دیکھیے اب یہ ہے کہ جو بابر کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے تیاری کرنی ہے وہ پہلے آپ زیادہ ڈسکشنز کر لیں. آپ جب اندر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک بندہ ہونا چاہیے، آپ اس کے پاس جاؤ اور اس سے آپ کو مشورہ لو، کیونکہ جب بہت سارے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. صحیح. تو بابر کو جلدی سے اپنا وہ جو ایک کپتان ہے نا وہ باہر نکالنا پڑے گا. ہاں اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے بابر کو وقت لگے گا. اچھا ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہوئی اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، سرفراز کی واپسی. اب یہ سرفراز کی واپسی جو تھی، اچھا بیٹنگ تو نہیں کی، کیپنگ انہوں نے بہت اچھی کی، لیکن یہ سرفراز اور رضوان یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہمارے جو ٹیم مینجمنٹ تھی انہوں نے رضوان کو ہٹا کے سرفراز کو کیوں کھلایا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ رضوان کا جو T20 کا جو کریئر ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے. پی ایس ایل کے 5 سیزن کھیلے ہیں لیکن کبھی بھی اس طرح کی پرفارمنس جو وہ سامنے نہیں آئی. رضوان نے جس طرح کی ٹیسٹ میں کیپنگ کی ہے دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ، اور جس طرح کی بیٹنگ بھی کی ہے. سو آئی تھنک ان کو لے کے چلنا چاہیے دونوں کی. جس طرح سے معین خان اور راشد ہوتے تھے تو کمپٹیشن بھی چلا رہتا تھا، ایک دوسرے کے پیچھے پتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہے تو مجھے اپنا 100% دینا ہے. تو آئی تھنک T20 میں مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے کہ سرفراز کو کھلائیں، اس کو موقع دیں، اور باقی جو ریڈ بال ہے وہ رضوان ڈیفینیٹلی جس طرح اس نے کیپنگ اسپیشلی کی ہے اور بیٹنگ میں بھی اس نے پرفارم کیا. سو آئی تھنک دونوں کو لے کے چلیں تاکہ یہ ٹیم کے لیے بھی بہتر ہوگا. بالکل صحیح. اچھا اب ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، انگلینڈ کی طرف سے بیٹنگ میں پوری کوشش انہوں نے کی، خاص ہائی لائٹ آپ کو کون سا شاٹ لگا جو کہ انگلینڈ کی بیٹنگ کا تھا یا پاکستان کی بیٹنگ کا تھا جس کو آپ کہیں گے شاٹ آف دا ڈے؟ دیکھیں حفیظ نے بڑی زبردست پازیٹیو کرکٹ کھیلی ہے. اس کے بعد دیکھیں وہ جو رن آؤٹ تھا نا مورگن کا، وہ گیم چینجر بنا، کیونکہ وہ ایک ایسا پلیئر ہے کہ جو 200 کے قریب یا 190 جو
جو سکور ہے وہ چیز کر سکتا ہے. اگر وہ رن آؤٹ نہ ہوتا اور تھوڑا سا 5-6 اوورز وہ کھیل جاتا تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہونی تھی. بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ وہاب کو واپس لے کر آئے ہیں, اور وہاب کی وجہ سے ہی آپ میچ جیتے ہیں. جس طرح اس نے آخری جو 2 اوورز ہیں اس میں ایک نے 5 رنز دیے, ایک نے 4 رنز دیے, 2 وکٹیں لیے اس اوور میں. جی ہاں, اگر آپ سوچیں کہ اگر وہاب نہ ہوتا اور اگر عامر کھیل رہے ہوتے تو عامر کی تو اس طرح سے ڈیتھ بالنگ بھی نہیں ہے, تو یہ میچ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جانا تھا. بالکل. تو سمجھ ایک آئی ہے کہ جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو سمجھنا اور اس کو کھلانا, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اور معین علی جس طریقے سے مار رہا تھا تو وہ تو بہت ہی مارتا پھر. ڈیفینیٹلی. اور جو جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں تھوڑی سی پچ پہ گھاس کم ہو اور لیفٹیز اگر اپوزیشن کی ٹیم میں ہو تو پھر وہاب سے بہتر کوئی ڈیتھ بالر نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب موونگ فارورڈ کرتا دھرتا پہ بھی ذرا کامنٹ لے لیتے ہیں نا. مطلب وقار, یونس, مشتاق, یہ جو مین لوگ ہیں جو ٹیم کو مینج کرنے والے, سلیکٹ کرنے والے, لڑکا اچھا کھیل رہا ہے رکھ لو, نہیں اچھا کھیل رہا نکال دو, یہ جو لوگ ہیں جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کی پرفارمنس کیسی لگی آپ کو؟ کام انہوں نے اپنا صحیح طرح کیا یا کہیں کہیں جھول تھا؟ نہیں, جھول تو وہی آیا. دیکھیں جو مینجمنٹ ہوتی ہے سب سے ضروری امپورٹنٹ ان کا کام ہوتا ہے کہ پچ کو دیکھ کے اور اپوزیشن کو دیکھ کے صحیح ٹیم سلیکٹ کرنا. 11 جو ہے وہ کون سے ہوں گے, ان کا کیا رول وہ فورسی کرتے ہیں. ایک پرسیپشن ہوتی ہے پچ کو دیکھ کے, ٹیم کو دیکھ کے, کس سچویشن میں گئی تو کون نکال سکتا ہے. تو اس میں ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اسپیشلی جو ان کی بالنگ ہے وہ تو تھرو آؤٹ صحیح ڈیسیژن نہیں ہوئے. پہلا ٹیسٹ میچ اس میں غلط ٹیم کھلائی, پھر اگر یہ T20 دیکھیں تو اس میں آخری میچ میں صحیح کمپوزیشن کی طرف آئے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں یار عامر ہے, سینئر بالر ہے, اچھا کرتا آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگلی ٹیم کی اسٹرینتھ کیا ہے اور آپ کون سے بالرز سے کس رول میں ان کو آپ کھلا رہے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو گیم ہے, یہ گیم کھیلنے سے پہلے آپ فورس ہی کرتے ہیں کہ اس سچویشن میں ان کے موسٹ ڈینجرس پلیئرز کون سے ہیں. اگر وہ سیٹ ہو گئے تو کون سا بالر ہے جو ان کو کم سے کم سکور میں اوور اپنا ختم کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور T20 میں تو یہی ہے کہ اٹس اے بیٹسمینز گیم, وہ اسی نے سکور کرنا ہے. بالر نے تو رن بچانے ہیں اور مار تو کھانی ہے اس نے بالر نے, تو اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ڈیتھ اوورز میں. اچھا اب ایک اور چیز جس کی طرف میں آنا چاہوں گا وہ ہے PSL کے جو باقی میچز تھے ان کے دوبارہ انعقاد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ نومبر میں ہوں گے, تو اس حوالے سے آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا حیرانی کی بات ہے کہ لاسٹ ٹائم جو میچز تھے وہ لاہور میں ہونے تھے, اب ان کو شفٹ کر کے کراچی شفٹ کر دیا گیا. اس کی مجھے تو کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. کراچی کے حالات بہتر نہ ہوئے تو وہ واپس لاہور شفٹ ہو جائیں گے. اسٹیڈیم میں پانی ہوگا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو اچھی چیز جو پازیٹیو نظر آئی ہے, کیونکہ جو کوارنٹین جو 14 ڈیز پہلے تھا وہ اب 48 آورز پہ ہو گیا. کیونکہ جیسے آپ کے جو فارن پلیئرز ہیں ان کو جب یہ لگتا ہے کہ 14 ڈیز کا کوارنٹائن کر رہے ہیں تو کوئی نہیں آئے گا, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں کچھ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو اب یہ ہوپ بن رہی ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے کہ جو 48 آورز تو گزر ہی جاتے ہیں انسان کے. سو آئی تھنک نومبر میں ہوگا, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ PSL کے جو میچز ہیں دوبارہ سے یہ کمپلیٹ ہوں, کیونکہ اگر یہ تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو آپ کو اگلا سیزن تو پھر بہت زیادہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا اب لاہور قلندر کی اس حوالے سے جو ہے وہ کیا آبزرویشنز ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا فارن پلیئرز کی جو آمد ہے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے, باقی ٹیموں کے حوالے سے بھی میں پوچھوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے, دے آر ولنگ, کیونکہ ونڈوز جو ہیں وہ بہت کم اویلیبل ہوتی ہیں, اب کرکٹ ہر جگہ ہو رہی ہوگی. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ جو IPL ہے اس کے ارد گرد پلیئرز کی اویلیبلٹی آسان ہوگی, اور ظاہر ہے اب بہت ساری جو لیگز ہیں وہ شور نہیں ہے کہ وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. بنگلہ دیش لیگ ہے یا بگ بیش ہے جس میں زیادہ فارن پلیئرز کھیلتے نہیں ہیں, تو ایک IPL بچی اور جو بڑی لیگز ہیں, اور ایک CPL ہو رہی ہے جس کی اتنی کو ہائپ نہیں ہے. تو IPL کے بعد جو سب سے زیادہ جو فارن پلیئرز کے لیے اٹریکٹیو لیگ ہے وہ PSL ہے. سو آئی تھنک کہ ان کو بھی اپنے فیوچرز کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے کریئر کے بارے میں سوچنا ہے. سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو فارن پلیئرز ہیں
they will definitely commit to PSL. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आकिब जावेद साहब, आपका वक्त दिया आपने। और क्रिकेट के हवाले से जो बातचीत हो रही थी वो ज़ाहिरी बात है कि हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खेले भी और पाकिस्तान में भी क्रिकेट हो, और पाकिस्तान में भी क्रिकेट हो। तो PSL का भी जो कुछ जो चंद मैचेस रह गए हमें इंतज़ार है, दोबारा एक्साइटेड हो जाएंगे। बिल्कुल, दोबारा एक्साइटमेंट हमारी है, और कराची में है तो बस फिर मैच देखने अल्लाह करे कराची के हालात तब तक बेहतर हो जाए, क्योंकि मेरे जहन में वही एक जुमला घूम रहा है कि कराची में सारे मैचेस हो रहे हैं तो वो तो स्टेडियम में पानी और हर जगह सब उस वक्त तक सही कर लेंगे इंशाल्लाह हम। कराची वाले जो है वो, और कराची वाले कराची में जाके मैच अच्छा, और सही कर भी लें तो उसके बाद भूले नहीं जिससे हम गुजरे हैं, जिससे हमारी आवाम कराची की गुजरी है, उनके लिए काम करना और उनके लिए सोल्यूशंस निकालना वो उतना ही जरूरी है जितना कि इस सिचुएशन में जिसमें आज वो हैं। बिल्कुल ठीक।